الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے حیائی شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جس میں اپنے اخلاق اچھے کیے اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے ایک فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بری خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچ جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان علی ہے کہ مومن کی اتباع میں تمام صلاحیت ہو سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی وہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں کہ مومن کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، پھر بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے کہ مثلاً دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، ہوا اس کے دل میں محبت نہ ہو۔ دوسرا، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جائے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابلے کو دھوکہ دے کر دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہے اس سے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تیسرا، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے تاکہ دونوں مسلمان بھائی کے دل میں نفرت کو محبت میں بدل جایا سکے۔ دونوں لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کیا، کہا، بھیجا، اور دوسروں کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹنی مانگی تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑے اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ
کہ میرے پاس آؤ تمہیں کچھ دوں۔ آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کے متعلق سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا